میں یہ جاننا چاہتا ہوں مفتی صاحب کہ ہم اکثر عذاب کا ذکر کرتے ہیں، قوم صالح یا قوم سمود، کیا یہ الگ الگ قومیں ہیں؟ یہ کس زمانے کے لوگ ہیں اور وہ کیا معاملہ تھا جنہوں نے فرمایا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اویس بھائی، قبل اس کے کہ آپ کے سوال کی طرف ہم آئیں، قرآن مجید فرقان حمید کا جو ایک طریقہ کار ہے ہدایت و رہنمائی کا، چونکہ اللہ نے فرمایا کہ یہ ہدایت و رہنمائی کی کتاب ہے، اور جہاں اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے احکام، اوامر، نواہی، حلال اور حرام کی ضابطے بیان فرمائے، وہیں انسان کی ہدایت و رہنمائی کے مختلف ذرائع اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اختیار فرمائے۔ اس میں ایک طریقہ اور ذریعہ بھی کہ واقعہ سنانا، اور واقعہ سنا کر اس سے کوئی نتیجہ اخذ کرنا اور اس سے اصلاح کا پہلو نکالنا۔ تو ہم عمومی طور پہ بھی انسان اس واقعہ سننے کا بڑا شوقین ہوتا ہے، اور اسے خوشی ہوتی ہے کوئی کہانی سنائی جائے، کوئی واقعہ سنائی جائے، کوئی اسٹوری سنائی جائے۔ بچوں کو بھی بڑے شوق سے اسٹوریاں سنائی جاتی ہیں، پھر ان کو سکھایا جاتا ہے کہ یہ اچھا تھا، اس کو یہ ملا، یہ برا تھا، اس کو یہ سزا ملی۔ تو یہ انسان کی طبیعت کے اندر شامل ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں جتنے واقعات ارشاد فرمائے، ان کو فرمایا کہ یہ عبرت ہیں عقل والوں کے لیے، صرف قصے نہیں ہیں، کہانیاں نہیں ہیں، بلکہ اس کو بیان کرنے کا مقصود کہ اس سے عبرت حاصل کی جائے، اصلاح کا پہلو نکالا جائے، اور جو خرابیاں ان کے اندر تھیں اپنے اندر جھانک کر دیکھیں، وہ خرابیاں ہمارے اندر تو موجود نہیں ہیں، اس کو نکال دیا جائے۔ اور اگر خرابیاں موجود نہیں ہیں بلکہ اللہ کے نیک بندوں والی صفات موجود، اس پہ اللہ کا شکر ادا کیا جائے اور استقامت بھی اختیار کیا جائے۔ اسی ضمن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کئی انبیاء علیہم السلام کے واقعات کو بیان فرمایا، اور کئی اقوام کے واقعات کو بھی بیان فرمایا، کئی بزرگ شخصیات کے واقعات کو بیان فرمایا۔ جہاں تک تعلق ہے آپ کے سوال کا، حضرت صالح علیہ السلام، آپ نے کہا قوم صالح اور قوم سمود الگ الگ قوم تھی، تو ایسا نہیں ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام یہ پیغمبر ہیں، ان کا نام ہے صالح۔ تو جس قوم کی طرف بھیجے گئے وہ تھی قوم سمود، اس قوم کا نام سمود تھا۔ تو اس قوم کی طرف حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا گیا۔ پیغمبر کی طرف نسبت کی وجہ سے کبھی قوم صالح بھی کہہ دیا جاتا ہے، جیسے لوط علیہ السلام جس قوم کی طرف بھیجے گئے تو وہ قوم لوط کی زمرے میں شمار کی جاتی ہے۔ تو لیکن یہ الگ الگ نہیں ہے، صالح علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں، برگزیدہ پیغمبر، اور قوم سمود کی طرف حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا گیا۔ ٹھیک ہے۔ قوم سمود کا کنیکشن قوم عاد کے قریب قریب ہے، قوم ہود کے قریب قریب ہے، اچھا، اور حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کے قریب۔ تو وہ عذاب انہوں نے دیکھا بھی تھا، اور اس عذاب کے ایک عرصے کے بعد تک یہ ہدایت و رہنمائی کے راستے پر گامزن رہے۔ لیکن جب طویل دورانیہ گزرا تو ابلیس کے بہکاوے میں آ کر شرک کی طرف مائل ہو گئے۔ شرک کی طرف سب سے بڑی اخلاقی، معاشرتی، سماجی برائی جو ہے نا، یہ صرف مذہبی نہیں، یہ اخلاقی، سماجی، معاشرتی برائی بھی ہے۔ دیکھیں، ایک ریاست کا ایک حاکم ہے، آپ کسی اور کو حاکم مانیں گے، ظلم ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو احکم الحاکمین ہے، وہی وحدہ لا شریک ہے، اسی کی عبادت کرنی ہے۔ انہوں نے کیا کیا؟ شرک کرنا شروع کر دیا، اور جب خدا کو چھوڑا اور خدا کے شریک بنائے تو پھر ظاہر سی بات ہے وہ ساری خرابی سوسائٹی کے اندر پروان چڑھنا شروع ہو جاتی ہیں، جس میں جھوٹ بھی ہے، دغا بھی ہے، فریب بھی ہے، دھوکہ بھی ہے، ساری چیزیں پروان چڑھنا شروع ہو جاتی ہیں، فحاشی، عریانی، بے حیائی، ساری چیزیں عام ہو جاتی ہیں۔ تو یہ ان کی بنیادی خرابی کیا تھی؟ وہ شرک کرنے لگ گئے۔ اور حضرت صالح علیہ السلام نے جو سب سے بنیادی جو ان کو تعلیم دی نا، وہ توحید کی تعلیم دی ہے، کہ اللہ ہی کی عبادت کرنی ہے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا۔